100 گیدڑوں کی قیادت ایک شیر کے پاس یا 100 شیروں کی قیادت ایک گیدڑ کے پاس، دونوں صورتوں میں شکست، ذلت، خواری ہی مقدر۔ نواز شریف ایک راست اقدام اٹھاتا ہے، پڑھاتا ہے تو جانسار سینکڑوں قدم ان سے آگے۔ سیاسی رہنماؤں کا معاملہ مختلف ہے، ان کو قائد کی ٹانگ پیچھے کھینچنے میں جھجک نہ ہچکچاہٹ۔ اسی کھینچا تانی میں ہی تو توسیع مدت ملازمت قانون پر نواز شریف کو شرمندہ رکھا، تحریک انصاف کے ساتھ یکسوئی اور یگانگت کا مظاہرہ کر کے ذلت کمائی۔ 2021 کے آخر میں مسلم لیگ نون جب عمران خان کی حکومت گرانے میں جنرل باجوہ کے ہاتھ کا کھلونا بنی۔ نواز شریف کی 40 سالہ سیاست، یا یوں کہیے کہ 24 نومبر 2007 سے مقبولیت کی جو لہر اٹھی، نواز شریف اس پر سوار، وہ 2021 میں آسمان چھو چکی تھی۔ لیڈروں نے اس کو اقتدار کی ہوس میں فروخت کر ڈالا۔ شیخ جو ہے مسجد میں ننگا، رات کو تھامے خانے میں، جبہ خرقہ کرتا ٹوپی مستی میں انعام کیا۔ مسلم لیگ نون کو سب کچھ لٹا کر جب حکومت ملی تو سیاست زندہ درگور ہو گئی۔ غور طلب اور اہم، نواز شریف کے اپنے دور اقتدار میں جب بھی آرمی چیف کی مدت ملازمت کی توسیع کا معاملہ آیا، محروم رکھا۔ 2016 کے ہنگامے، شورش، پیناما اور اقامہ، سب کے پیچھے جنرل راحیل کی مدت ملازمت میں توسیع ہی وجہ نزا بنی۔ وطن عزیز میں آج جو سیاسی عدم استحکام ہے، اس کی بنیاد جنرل راحیل شریف کے دستے مبارک سے ہی ڈالی گئی۔ سیاست نہیں، ریاست بچاؤ 2014، پیناما 2016، دونوں کارنامے جنرل راحیل شریف کی سربراہی میں ادا ہوئے۔ ستم ظریفی فوراً بعد آنے والا جنرل باجوہ گروپ نے وہیں سے شروع کیا جہاں راحیل شریف گروپ چھوڑ کر گیا تھا۔ عمران خان کی بھرپور ناکامی کے بعد سیاسی اکھاڑ پچھاڑ کے مقدس فریضے کی ادائیگی میں جنرل باجوہ گروپ کا سارا انحصار جسٹس ثاقب نثار کے عدالتی نظام کے مضبوط کندھوں پر آن پڑا۔ جسٹس ثاقب نثار گروپ نے مایوس نہ کیا، آئین قانون کو دن دہاڑے روندا، نواز شریف کو ہر مد میں سیاست سے باہر کر دیا گیا۔ اس کے پیچھے اغراض و مقاصد فقط اتنے کہ 2018 الیکشن سال اور 2019 توسیع مدت ملازمت کا سال۔ الیکشن میں نواز شریف مائنس اور عمران خان پلس کو ممکن بنانا تھا، بنا ڈالا۔ جبکہ نواز شریف جو بلا شرکت غیر مقبول ترین رہنما الیکشن جیت جاتا تو جنرل باجوہ کی باعزت رخصتی دیوار پر کندہ تھی۔ جنرل باجوہ کی دو عملی کو شاباش، ایک ہی وقت میں عمران خان اور اپوزیشن سے مفاہمت اور دلجوئی میں باکمال تھے۔ ایک واقعہ اور بھی، 2020 میں اپوزیشن جماعتوں نے جب اپنی تحریک کا آغاز کیا تو جنرل باجوہ حاصل حصول ایک ہی کہ عمران خان پر دباؤ ڈال کر اپنے آپ کو مضبوط کیا جائے۔ تحریک شروع ہوتے ہی سر مڈاتے ہی اولے پڑے۔ 16 اکتوبر 2020 کو گجرانوالہ سے اپوزیشن کی عمران ہٹاؤ تحریک کا آغاز ہوا تو نواز شریف نے پہلے جلسے میں ہی رنگ میں بھنگ ڈال دی، مزہ کرکرا کر ڈالا۔ مریم نواز صاحبہ نے مجھے یقین دہانی کروائی کہ لاہور جلسے سے پہلے عمران خان کی چھٹی ہو جائے گی۔ مریم بی بی کو کس نے یقین دہانی کرائی؟ بظاہر مسلم لیگ نون کے بطل حریت قائدین نے ہی ایسی یقین دہانی کرائی ہوگی۔ نواز شریف نے پلک جھپکتے اپوزیشن کے مفاہمتی بیانیے کا پاسا پلٹ دیا، بغیر الفاظ چبائے۔ میرا جھگڑا عمران خان سے نہیں، وہ تو ہے فقط مہرہ ناچیز۔ میرے اور ریاست کے خلاف جرائم جنرل باجوہ اور لیفٹیننٹ جنرل فیض سے سرزد ہوئے ہیں۔ میری شکایت ان دونوں کے خلاف ہے۔ ازراہ تفنن، چشم تصور میں اپوزیشن اتحاد، جنرل باجوہ کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں، عمران حکومت کو ڈوبتا اور اپنی حکومت کو بنتا دیکھ رہے تھے۔ نواز شریف کی تقریر نے سہانے سپنے ایسے تتر بتر رکھے، تحریک پنپ نہ سکی، بن کھلے مرجھا گئی۔ کئی دفعہ لکھ چکا ہوں کہ قومی رہنماؤں کے لیے مقبولیت کا نسخہ کیمیا اسٹیبلشمنٹ کے غیر جمہوری ہتھ کنڈوں کو آڑے ہاتھوں لینا ہی تو ہے۔ نواز شریف کو اس کا عملی تجربہ ہے۔ 2018 کے پہلے 3 ماہ نواز شریف نے مریم نواز کی انگلی پکڑ کر ملک بھر شہر شہر جا کر ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کو پروان چڑھایا۔ غیر معمولی پذیرائی ملی، مقبولیت ٹھاٹھے مار رہی تھی۔ 6 جولائی 2018 کو احتساب عدالت نے مانیٹرنگ جج کی نگرانی میں جب نواز شریف کو 10 سال اور مریم نواز کو 7 سال قید سنائی تو باپ بیٹی لندن میں مقیم تھے۔ تاریخ میں پہلی بار کہ 10 سال قید کاٹنے کے لیے ہزاروں میل مسافت طے کر کے جولائی کی گرمی اور حبس میں جہاں عمران خان نے اے سی اور پنکھے اتروا لیے تھے، خود چل کر آ گئے، بیٹی کی انگلی پکڑے، شان کے ساتھ اپنے آپ کو حوالہ زندہ کیا۔ وطنی تاریخ کی بے شمار تحریکوں کا چشمدید گواہ ہوں۔ 13 جولائی کو جس تعداد، جوش اور ولولے سے مسلم لیگی کارکن نکلے، تاریخ رقم ہوئی۔ مسلم لیگ نون کی بدقسمتی کہ اس وقت قیادت گیدڑوں کے پاس تھی۔ اپنوں نے ہی تو استقبال ناکام بنوایا۔ اپنے ہی رہنماؤں کی ملی بھگت نے نواز شریف کی سیاست کو بستر مرگ پر پہنچا دیا۔ جنرل باجوہ کے ٹینیور کے 5.5 سال کئی مسلم لیگی قائدین جز وقتی نوکری کرتے رہے، جبکہ آخری 6 ماہ جنرل باجوہ نے مسلم لیگ نون کو فل ٹائم نوکر رکھ لیا، ہمہ یارہ اقتدار دے کر ذلت کی بھٹی میں جھونک دیا۔ 12 اپریل 2022 جس دن مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم نے حلف اٹھایا، نواز شریف کی سیاست دفن ہو گئی۔
منطقی نتیجہ عمران خان سیاست میں زندہ جاوید ہونا ہی تھا۔ حیرت نہیں، 12 اپریل 2022 سے آج تک وطنی سیاست کا محور عمران خان ان کا بیانیہ سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ نواز شریف کو پاکستان آنے پر سیاسی سپیس چاہیے۔ بظاہر عمران خان کے پاس اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ عمران خان کو برا بھلا کہنا یا اس کے عرصہ اقتدار کو پاکستان کی تباہی کا ذمہ دار ٹھہرانا ایک مدافعانہ اور وضاحتی عمل ہوگا۔ دوسری طرف آج اسٹیبلشمنٹ جتنی غیر مقبول شاید ماضی میں ایسے چند موقعوں پر ہی رہی ہوگی۔ نواز شریف کا مضبوط بیانیہ تریاک ثابت ہو سکتا تھا۔ حیف مسلم لیگ نون کے وطن مقیم قائدین اس بیانیے پر لرزہ براندام ہو گئے۔ بظاہر لگتا ہے نواز شریف کو اپنے نئے نویلے بیانیے سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ نیا بیانیہ سیاسی قدر و منزلت بڑھا پاتا یا یکسر ناکام رہتا۔ خاطر جمع اور حتمی اس بیانیے کے علاوہ کوئی چارہ تھا نہیں۔ میاں صاحب تگڑے بیانیے کی غیر موجودگی میں آپ کا مؤثر کردار نہیں بن پائے گا۔ اس دفعہ ثابت ہوا کہ 100 گیدڑوں کا قائد شیر بھی ہو تو نتیجہ ذلت اور ناکامی ہی رہتا ہے۔